حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہوتے اس حال میں کہ میں حیضہ ہوتی۔ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کپڑا ہوتا۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا تو میں چپکے سے بستر سے نکل گئی۔ بس میں نے اپنے حیض والے کپڑے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ فرماتی ہیں کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت میں ایک ہی برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر میں حالت اعتکاف میں ہوتی تو گھر میں حاجت کے لیے داخل ہوتی اور چلتے چلتے مریض کی عیادت کر لیتی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہوتے تو مسجد میں رہتے ہوئے اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اس میں کنگھی کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تو گھر میں سوائے حاجت کے داخل نہ ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کر دو، تو میں نے کہا میں تو حیضہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک اس جگہ رکھتے جہاں میرا منہ ہوتا تھا، پھر نوش فرماتے، اور میں ہڈی چوستی حالت حیض میں، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک میرے منہ کی جگہ پر رکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگاتے جبکہ میں حیضہ ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اس کو نہ تو اپنے ساتھ کھلاتے اور نہ ان کو گھروں میں اپنے ساتھ رکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ گندگی ہے، بس جدا رہو عورتوں سے حیض میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع کے علاوہ ہر کام کرو۔ یہود کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے؟
ہمارا کوئی کام نہیں چھوڑتا جس میں ہماری مخالفت نہ کرتا ہو۔ یہ سن کر حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہودی اس طرح کہتے ہیں، کیا ہم عورتوں سے جمع ہی نہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں پر غصہ آیا ہے۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ہدیہ ان دونوں کے ہاتھ سے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور ان کو دودھ پلایا، تو ہم نے معلوم کیا کہ آپ کو ان پر غصہ نہ تھا۔